أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ غار والے اور رقیم والے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ چند نوجوان ایک غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم کو خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سوجھ بوجھ کی رہنمائی اور اس کا سامان فراہم فرما۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں پر غار میں چند سالوں تک تھپکی لگائی، نیند مسلط کر دی، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دکھلا دیں کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ اپنے دنیا میں رہنے کی مدت کی زیادہ قدر کرنے والا تھا۔ یہود کی طرف سے قریش کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے تو ان میں پہلا سوال یہی تھا کہ وہ نوجوان جو شہر سے نکل کر کسی غار میں جا کر چھپ گئے تھے تو ان کا کیا واقعہ ہے۔ تو قرآن مجید یہاں سے اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ان آیات میں اجمالاً اس واقعے کو بیان کیا ہے اور پھر اگلی آیات میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہے، اور عموماً انسانوں کی گفتگو میں اجمال اور تفصیل میں فرق نہیں ہوتا۔ اجمال میں یعنی شارٹ گفتگو میں جو اشاروں میں بات کہی جاتی ہے تو اسی کی ڈیٹیل اور تفصیل جب بیان کی جاتی ہے تو اس کو واضح کیا جاتا ہے، کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اس کے ہر لفظ سے ایک نیا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اجمالی طور پر اور شارٹ گفتگو میں جو باتیں بیان کی ہیں ان سے الگ اشارات اور نکات اور معارف حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اس کی جب ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی ہے تو اس سے بہت سارے احکام، فوائد اور مسائل اور معارف حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم، کہف والے اور رقیم والے، کہف تو پہاڑ کے دامن میں جو کشادہ غار کبھی بن جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے،
یعنی ایک تو گفا جس کو عربی میں بھی غار کہتے ہیں، جو جانور اپنے رہنے کے لیے بنا لیتے ہیں، تو وہ تو چھوٹی سی ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ جس میں جانور رہ لے یا زیادہ سے زیادہ جانور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر رہ لے۔ لیکن کہف جو ہے وہ کشادہ اور وسیع دالان کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں جب نیچے کا حصہ بالکل کھل جاتا ہے اور وہ کشادہ غار کی طرح بن جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہف کہا جاتا ہے۔ اور رقیم لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، لکھی ہوئی تحریر کو، کتاب کو، کرتاس کو کہا جاتا ہے۔ اب ان نوجوانوں کو کہف والے کہنا یہ تو بالکل واضح ہے کہ چونکہ انہوں نے آبادی سے نکل کر، شہر اور بستی سے نکل کر جنگل کے، پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی تھی اپنی جان اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو اس لیے ان کو کہف والے، غار والے، کھوہ والے کہا جا رہا ہے۔ اور رقیم والے کیوں کہا جا رہا ہے تو اس سلسلے میں مفسرین سے بہت سی باتیں منقول ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا ترجمہ لکھی ہوئی کتاب سے کیا ہے، اور اس کی وضاحت میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ رحمہ نے جو باتیں لکھی ہیں اور جو اگلی آیات سے بھی سمجھ میں آتی ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو چند نوجوان تھے، ان کا اپنے شہر کے ماحول، اپنے شہر کی حکومت اور اپنے ملک کی سلطنت سے مذہبی اعتبار سے ٹکراؤ ہوا۔ یہ اپنے دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے تھے، اور اس وقت وہی دین حق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی بن کر آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی تھے، اگرچہ وہ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن انہی کی رسالت تھی اور انہی کے ماننے والے وہ حقیقی مسلمان اور حق پر رہنے والے کہے گئے تھے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے دین اور ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے رہن سہن میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنی بود و باش میں، اپنے کاروبار کے طریقوں میں، لین دین کے طریقوں میں، اپنے جو دین حق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بھیجا ہوا دین ہے، اسی کو ہم فالو کریں۔ لیکن ملک کا جو ماحول تھا وہ بالکل اس کے خلاف تھا۔ لوگ بددین ہو چکے تھے، بت پرستی کرتے تھے، خواہشات پر عمل کرتے تھے اور دین کو مانتے نہیں تھے، اور انسان کی اپنے دین اور ایمان کے سلسلے میں جو آزمائش ہوتی ہے تو اس آزمائش کے دو اسٹیج ہوتے ہیں، دو مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ ماحول بالکل ان کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس میں جان کو خطرہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک طرف دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم حلال کھائیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہر طرف حرام ہی حرام ہے، تو وہاں پھر انسان کے لیے حلال تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نبی کی سنت کے مطابق اپنا لباس پہنوں، اپنی زندگی کا طریقہ ہو اور میرا اسٹائل لائف وہ نبی کی سنت کے مطابق ہو، میری معاشرت اسی کے مطابق ہو، لیکن دوسری طرف ماحول بالکل شیطانی اور دجالی ہوتا ہے۔
تو پھر وہاں چند آدمیوں کے لیے اس ماحول کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نبی والے طریقے پر لانا اور اس ماحول کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ایسے موقع پر کیا ہدایت ہے جو اس واقعے میں بیان کی جا رہی ہے؟ تو یہ تو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ ماحول اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، اہل حق کے لیے ماحول اتنا مخالف ہوتا ہے کہ اگر وہ دین اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ یعنی لوگوں کی طرف سے ان کو کھلی دھمکی ملتی ہے کہ اگر تم کو یہاں رہنا ہے تو ہمارے کلچر کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمارے نظریات کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمارے سماج میں گھل مل کر رہنا پڑے گا، اور اگر تم کو اپنا کلچر نہیں چھوڑنا ہے، اپنے نظریات ہی پر رہنا ہے اور اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں تم کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو یہ مخالفت کا بالکل آخری اسٹیج ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اجمالاً پہلے ان کا واقعہ بیان کیا گیا تو وہ پہلے اسٹیج کے احوال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور جب اس کی ڈیٹیل بیان کی گئی تو جو مخالفت کا دوسرا اسٹیج تھا کہ جس میں انسان کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی کہ یا تو جان بچائے یا اپنا دین بچائے، ایسے مرحلے میں ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرا اسٹیج بھی ان کے لیے آیا جس کو اس قصے کی ڈیٹیل اور تفصیل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اگر پہلا ہو تو جس صورت میں جان کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، تو اس صورت میں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ اگر وہ ماحول میں رہے گا تو پھر اس کے ایمان کو، اس کے دین کو اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو خطرہ لاحق رہے گا اور مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ کوشش کرے کہ اس ماحول سے نکل جائے اور کسی ایسے ماحول میں جا کر زندگی گزارے کہ جہاں اس کے لیے مکمل طور پر اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہو، کیونکہ ماحول انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ کسی نے نقطہ بیان کیا کہ دشمن کا جو لفظ ہے اردو میں دشمن، دال، شین، میم اور نون، تو اس سے 4 دشمنوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی لفظ دشمن کے جو حروف ہیں، کلمات ہیں، تو اس سے انسان کے 4 دشمنوں کی طرف اشارہ ہے۔ دال سے اشارہ ہے دنیا کی طرف، شین سے اشارہ ہے شیطان کی طرف، اور میم سے اشارہ ہے ماحول کی طرف، اور نون سے اشارہ ہے نفس کی طرف۔ تو انسان کے لیے یہ 4 دشمن ہیں، دنیا یعنی دنیا کی ریل پیل، دنیا کی اچھل کود، اس کا کلچر، یہ انسان کے لیے اپنے دین کے معاملے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اس کی آخرت ہے، ایک طرف دنیا ہے، اور بہت سی مرتبہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ آخرت کے تقاضوں کو اگر پیش نظر رکھتا ہے تو دنیا کی قربانی دینا پڑتی، اور اگر وہ دنیا ہی کی فکر میں رہے تو آخرت کو قربان کرنا پڑتا۔ اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی، اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ انسان کی آزمائش ہو۔ اور ماحول، ظاہر ہے کہ انسان اچھے ماحول میں رہتا ہے تو پھر وہ اچھا بن جاتا ہے، اور اچھا انسان بھی اگر برے ماحول میں چلا جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس کی اچھائیاں ختم ہو جاتی ہے اور وہ بھی برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے برا بن جاتا ہے۔ جو ہمارا جماعت میں جانا ہوتا ہے تو اس کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارا جو گھر کا ماحول ہے، محلے کا ماحول ہے، شہر کا ماحول ہے، جہاں ہماری کاروباری زندگی ہے، ہماری جہاں ملازمت والی زندگی ہے، تو وہ چاروں طرف برائیاں ہیں، تو ہم کچھ دنوں ہی کے لیے صحیح اس ماحول سے نکل جائیں
اور ایک مسجد والے ماحول میں جائیں تاکہ ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، تو ماحول بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور نفس انسان کا دشمن ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کی ہر خواہش پوری ہو، تو بہرحال یہ انسان کے دشمن ہے۔ تو ماحول جب انسان کا مخالف بن جائے تو وہاں علاج یہ ہے، اور اس برے ماحول سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ انسان اس ماحول سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرے۔ لیکن جب انسان برے ماحول سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتا ہے تو اس کے لیے 3 مسئلے آتے ہیں، 3 پریشانیاں آتی۔ ایک تو یہ کہ وہ الگ تھلگ زندگی گزارے کہاں، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے، اس کا جو نیچر ہے، وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اسی لیے وہ محلوں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں، گاؤں بسا کر، شہر بسا کر رہتا ہے، وہ جنگلوں میں الگ تھلگ جانوروں کی طرح نہیں رہتا۔ تو اب انسان تمام لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے تو وہ تنہا کب تک زندگی گزارے گا؟ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں کوئی اس کو پہچانتا نہ ہو، اور جہاں اس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو، سیدھے منہ بولنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وہاں وہ 1 دن گزار سکتا ہے، 2 دن گزارے، 1 ہفتہ گزارے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تو مجھے نکلنا ہی پڑے گا، یہاں میں رہ نہیں سکتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اب برے ماحول سے اگر انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو سب سے پہلا اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ اب وہ الگ تھلگ کیسے رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ شہر سے، اپنی آبادی سے نکل جائے گا تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، رہنے سہنے کی، تو اب یہ معاش یعنی اس کا گزر بسر کیسے ہوگا، وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا اوڑھے گا، کہاں رہے گا، یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، یہ جو عقل اور سمجھ بوجھ بھی ترقی کرتی ہے جبکہ وہ عقل مندوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ جب انسان مختلف لوگوں سے ملتا ہے، مختلف باتیں سنتا ہے، مختلف چیزیں پڑھتا ہے، تو انسان کی عقل میں ترقی ہوتی ہے اور اس کی سوچ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی عقل مند انسان ہی کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے کہ کسی سے اس کا ملنا جلنا نہ ہو، کوئی پڑھنا لکھنا نہ ہو، کوئی بول چال نہ ہو، لوگوں کو سمجھنے کا اس کو کوئی موقع نہ ملے، تو اس کی عقل کمزور ہو جائے گی، اس کی سمجھ بوجھ کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور وہ بالکل اجڑ قسم کا ایک دیہاتی بن جائے گا کہ جس کو کچھ سمجھ نہیں پڑتا۔ تو ایسے 3 گویا ایسے مسائل اس کے لیے آتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے، ایسے لوگوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے، فتیہ، جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایسے بہت سارے آدمی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو ماحول سے جدائیگی اختیار کرنا ہو تو ایسے دوستوں کو تلاش کرنا چاہیے جو دوست اس کے مزاج کے موافق ہے۔ میری جو سوچ ہے وہی اس کی بھی سوچ، میں تلاش کروں کہ میں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ماحول میں دیکھوں کہ بہت سے لوگ اگر میں ان سے ملوں گا، ان کو قریدوں گا تو وہ مل جائیں گے کہ وہ بھی اس ماحول سے تنگ آ گئے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ماحول سے نکل کر ہم الگ چلے جائیں۔ تو اپنے ہم مزاج چند ایسے دوستوں کو تیار کر کے ایک جماعت بنائے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک جماعت ہوگی، ایک پارٹی ہوگی، تو اس صورت میں ان کے لیے ماحول سے الگ نکل کر زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ تنہا آدمی کے لیے الگ تھلگ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے تنہا ظاہر ہے کہ یہ سب پہلے تو الگ الگ ہوں گے، لیکن جب دیکھا کہ ایسے بہت سے لوگ پریشان ہیں اس ماحول سے اور اس ماحول سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا
اور تلاش کرتے کرتے یہ ایک چند جوانوں کی ایک جماعت بن گئی۔ قرآن نے آگے اس کی تعداد بیان کی ہے کہ یہ 7 یا 8 تھے، تو اس طرح 7-8 آدمی کی ایک جماعت بن گئی، تو اس کا حل یہ نکالا۔ دوسری بات کہ اب کھانے پینے کا کیا ہوگا، گزر بسر کیا ہوگا جب ہم الگ نکل جائیں گے؟ تو ان لوگوں نے ان کے بس میں جو ہوگا وہ تو کر لیا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو کچھ پیسے تھے وہ پیسے لے کر وہاں سے نکلے، خالی ہاتھ نہیں نکلے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پیسوں سے کیا خریدیں گے، کب تک چلائیں گے کام؟ تو انہوں نے ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ چنانچہ 2 دعائیں انہوں نے کی تھی، ان میں سے پہلی جو دعا کی وہ یہ کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو اب جو اگلی والی جو دعا ہے اس سے پہلی والی جو دعا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے گزارے کے لیے دعا فرمائی، کیونکہ یہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ اسباب کی دنیا میں رہ کر ہم کو پالتا تھا، تو اب اگر ہم اللہ کے خاطر اسباب کو چھوڑ رہے ہیں اور مکمل طور پر اپنے آپ کو مسبب الاسباب کے حوالے کر رہے ہیں، تو جو اللہ اسباب کے واسطے سے ہماری پرورش کر سکتا ہے تو وہی اللہ اسباب کے بغیر بھی براہ راست ہماری تربیت کرنے پر، ہمارے گزارے کا سامان مہیا کرنے پر قادر ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ خاص اپنی طرف سے تو ہمارے لیے سامان فراہم کر دے۔ ہمارے پاس تو اب کچھ بھی نہیں، ہمارے بس میں جو تھا وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اس کے آگے اب تو ہی کر سکتا ہے۔ تو یہاں رہ کر ہم کو پالتا تھا، اب ہمارے لیے یہاں رہنا یہ مشکل ہو گیا ہے، ہم الگ تھلگ ہونا چاہ رہے ہیں، تو اے اللہ تو ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، تو وہاں بھی ہم کو پال سکتا ہے، تو تو ہمارے لیے انتظام فرما دے۔ اور دوسری کہ اب یہ وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، دوسری جو انہوں نے دعا کی کہ جس مقصد کے لیے ہم جدائیگی اختیار، وہ کیا؟ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ دین تو سیکھنے سکھانے کی چیز ہے، تو اب اگر ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے تو کس سے دین سیکھیں گے، کہاں سے سیکھیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ اگر ہم کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کون ہماری رہنمائی کرے گا؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے جنگل تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی پریشانی آ گئی تو وہاں ہم کیسے معلوم کریں گے کہ ہمارے دین کا کیا حکم ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا چیزیں ہم پر فرض ہے؟ تو اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے لیے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو بھی دینی کتاب ہوگی یا دینی لٹریچر ان کے پاس ہوگا وہ بھی لے کر گئے تھے۔ تو رقیم جو ان کو کہا گیا کہ لکھی ہوئی تحریر، تو اس سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے کا جو مذہبی لٹریچر تھا اور جو مذہبی کتاب تھی جس میں مسائل تھے، احکام تھے، جس کو پڑھ کر، جس کی تلاوت کر کے وہ اپنی دینی پیاس کو بجھا سکتے تھے، وہ بھی لے کر گئے تھے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اللہ اس ماحول میں تو ہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں صحیح سوجھ بوجھ دینا، یہ اللہ یہ تیرا کام ہے، تو ہمارے لیے اس کے لیے اسباب فراہم کر دے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی ان تینوں پریشانیوں کا حل کیا۔ الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تو ایک جماعت بنانے کی کوشش کی، اور گزارے کے لیے جو سامان ہو سکتا تھا وہ ساتھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ جتنی دینی سمجھ ان کو حاصل تھی وہ تو تھی ہی، اور مزید رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد یہ یہاں سے نکل گئے اور اللہ ایک غار میں پہنچ گئے۔ چونکہ یہ ابھی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے، یہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی جا رہی۔ یہ شہر سے دور کہیں جا کر ایک پہاڑ کے دامن میں
جو گفا جیسا بنا ہوا تھا، غار جیسا تھا، وہاں جا کر یہ ٹھہر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی. وہاں گئے اور کچھ دن رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ان پر نیند طاری ہوئی اور ایسے سوئے کہ سالوں سال تک وہ سوتے رہے. آگے قرآن نے بیان کیا کہ 300 سال تک یہ سوتے رہے، 300 سال سوتے رہے. اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان پر نیند طاری کر کے ان کا جو مقصد تھا، ان کی جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی. گویا ان کی دعا قبول کر لی. باہر کے ماحول سے محفوظ رہنا، تو ظاہر ہے کہ باہر کے ماحول سے حفاظت اسی وقت ہوگی جبکہ باہر کے ماحول کی گندی خبریں بھی کانوں میں نہ پڑیں. کیونکہ جب انسان گندی خبریں بھی سنتا ہے یا اس کے کانوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا مزاج بگڑنے لگتا ہے اور اس کے اندر اس کے اندر اور اس کے باطن میں خرابی پیدا ہونے لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی لیے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کہ ان کے کانوں پر ہم نے تھپکی لگا دی. کانوں پر تھپکی لگانے کا مطلب ہے کہ گہری نیند ان پر مسلط کر دی. کیونکہ انسان پر جب نیند طاری ہوتی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے کہ پہلے آنکھیں سوتی ہے اور کان سنتے رہتے ہیں، کان میں آواز آتی رہتی ہے، لیکن آنکھوں میں نیند ہوتی ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. کبھی انسان جھکنے لگتا ہے، اونگنے لگتا ہے، لیکن کان میں کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے تو جب زور سے آواز آتی ہے فوراً اٹھ جاتا ہے. اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو پہلے اس کے کان اٹھتے ہیں اور پھر اس کی آنکھ کھلتی. تو یہ فطری طریقہ ہے. تو کانوں پر نیند کا طاری کر دینا جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند ان پر مسلط کر دی، گہری نیند ان پر مسلط کر دی اور چند سال تک یہ سوتے رہے. اور چند سالوں کے بعد جب ماحول بالکل بدل گیا اور وہ برا ماحول اچھے ماحول میں تبدیل ہو گیا اور جو حکومت دین کی مخالف تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکومت کو ختم کر دیا اور اچھی حکومت آ گئی، عدل و انصاف قائم کرنے والی حکومت آ گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا. ثم بعثناہم، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیدار کیا تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک طرف یہ لوگ تھے جو مذہب کے مخالف تھے اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف یہ تھے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. تو زندگی تو ان کی بھی گزری اور زندگی ان کی بھی گزری، لیکن اب پتہ چلے گا کہ قدر کس نے کی اپنی زندگی. وہ بھی زندگی گزار کے چلے گئے جو مذہب کے مخالف تھے اور عیاشی کی زندگی چاہتے تھے، جن کے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی. اور ان لوگوں نے بھی زندگی گزاری جو اپنے رب اور خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. لیکن کون اپنی زندگی کی قدر کرنے والا ہے یہ پتہ چلا ان کو بیدار کرنے کے بعد کہ وہ لوگ تو جو مخالف تھے مر گئے، کھپ گئے اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا. اور جن کو مارنا چاہتے تھے اور جن کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، باقی رکھا. اور اللہ نے جو وعدہ کیا اوپر آیت میں کہ الذین آمنوا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ جو مومنین ہوتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر حسن کا وعدہ ہے. اور یہ وعدہ فقط آخرت میں نہیں، مسلسل دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہے گا چاہے وقتی طور پر آزمائش آئے. تو یہ اصحاب کہف یہ اس کی دلیل ہے، گویا تاریخ میں اس کا یہ بہت بڑا پروف ہے، ثبوت ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی مخالف ماحول میں اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کس طرح ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کا انتظام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ حقیقی ایمان والے ہوں اور انہوں نے ٹھان لیا ہو کہ جو کچھ بھی ہو ہمیں اپنے دین اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جوانوں کی حفاظت فرمائی اور
دنیا گویا قرآن میں ان کا واقعہ بیان کر کے رہتی دنیا تک ان کو زندہ اور رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ گویا آج بھی ان کا واقعہ پڑھ کر ہمیں اس سے عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ زندگی کیسی گزارنا چاہیے، اور ہمیں اور اس کے مقابلے میں عبرت اور موعظت ہے ان لوگوں کے لیے جو مذہب حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ تو یہ چند آیات ہے جو خلاصے کے طور پر پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت اور موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔